ابھی تو میرا آپ کے پاس وقت ہے ماشاءاللہ. ذہن بنا کے جائیں کہ ہم نے اس مہینے کو اس سیزن کو کمانا ہے, کسی طریقے سے اللہ کی مغفرت کا مستحق بن جاؤں. تو رمضان کا مہینہ در حقیقت ایمان والے کے بخشش کا بہانہ ہے. سحری کا کھانا بھی بخشش, افطار کا کھانا بھی بخشش. اس کی اہمیت کو جانیں. سچی پکی توبہ کر لیں. تو جب دشمن جکڑا ہوا ہو پھر تو میرے لیے بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے. فرشتوں نے شیاطین کو جکڑا ہوا ہے, اب اگر اس کے باوجود میں گناہوں کی طرف جاتا ہوں, یہ تو میرا اپنا نفس ہے جو شیطان کے 11 مہینے اثر لینے کی وجہ سے اس کے اثرات اس میں موجود ہیں. جب یہ خود شیطان بن جائے پھر تو ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی نا. ذہن میں آتا ہے جب شیطان جکڑا گیا پھر گناہ کی طرف کیوں جاتے ہیں رمضان میں؟ بھائی اس کی 11 مہینے جو میرے پہ محنت تھی اس کے اثرات تو ہے نا. اس لیے اس مہینے میں استغفار کی کثرت کریں اور قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں. اپنی مصروفیات اور معمولات کو کم کر دیں دنیاوی اعتبار سے جو بھی ہے. دیکھیں انسان دنیا سے چلے جائے نا پھر بھی اس کے پیچھے وہ کام سارے جاری رہتے ہیں, ختم نہیں ہوتے. اس مہینے میں اپنا سب معاملات کو بالکل سمیٹ لیں اور کچھ وقت نکال کے اس سیزن کو کمائیں. اس لیے اب بھی وقت ہے کہ ہم سچی توبہ کر لیں گے. اللہ میرے گناہوں کو معاف نہیں بلکہ اسے نیکیوں پہ بدل دے گا. اگر میں رونے والا بن گیا, معاملہ ہے کہ میں رونے والا نہیں ہوں. ایک بزرگ کے بارے میں آتے شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تاجر بھی تھے, تجارت بھی کرتے تھے. تو تجارت کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے, قرضوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے, چلتا رہتا ہے. کئیوں کے قرض جو ہے وہ آپ کی ذمہ تھے. آواز لگ گئی کہ حضرت کا انتقال ہونے والا ہے. اب جو قرضہ لینے والے تھے وہ پریشان ہو گئے, پیچھے کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہے, کوئی وارث بھی نہیں ہے, تو ہم وصول کہاں سے کریں گے؟ تو ایک ایک کر کے آنے لگا خیر خیریت. اور پھر وہ قرضے کے بعد جو آتا حضرت کہتے بیٹھ جاؤ, اللہ دے گا دے دوں گا. اس طرح کئی مارکیٹ میں جو تھے جن کے ساتھ لین دین کا معاملہ تھا وہ آئے اور آپ نے بٹھا دیا. اب سارے بیٹھے ہیں. اللہ کی شان, گلی سے ایک بچے کی کسی چیز کی بیچنے کی آواز آئی. حضرت نے کہا اس بچے کو بلاؤ. بلایا, بیٹا کیا بیچ رہا ہو؟ فلاں چیز بیچ رہا ہوں. بیٹا یہ سارا دے دو, ان پہ تقسیم کر دو. دے دیا. اب بچہ کھڑا ہے کہ مجھے پیسے ملیں گے. تو کہا جی پیسے؟ بیٹا جیسے بیٹھے تو بھی بیٹھ جا, اللہ دے گا تو دے دوں گا. بچہ تھا, نادا تھا, رو پڑا. میرے گھر تو آج امی روٹی نہیں پکائے گی, میں تو یہ کما کے جا کے امی کو دیتا تھا تو امی پھر اس کو چیز منگا کے کھانا بناتی تھی. جب وہ روئے تو حضرت اس کی طرف متوجہ, بڑے مطمئن. اللہ کی شان, اس کی رونے کے نتیجے میں اللہ کی مدد آئی. ایک شخص آتا ہے کہ ایک بیگ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر کے نکل گیا. آپ سمجھ گئے جو قرضہ لینے والے بیٹھے تھے کیسے کھولا تو اس میں ددیاں تھیں, رقم تھی. جس کا جتنا قرضہ تھا سب سے پہلے بچے کو دیا, بچے نے تو اپنے پیسے لیے گیا بھاگا. پھر جس کا جتنا قرضہ تھا وہ سب کو دیا, وہ رقم اتنی ہی تھی, مکمل ہو گئی. حضرت کہا ٹھیک ہے اب آپ جاؤ. اب کوئی نہیں جا رہا. حضرت یہ کیا ماجرا ہے, ہم تو اس کے بغیر نہیں جائیں گے, ہمیں کچھ بتاؤ تو صحیح. جب اصرار کیا تو حضرت نے کہا دیکھو تم میں سے ایک ایک آتا رہا, میں بٹھاتا رہا, لیکن تمہارے میں کوئی رونے والا نہیں تھا.
تو اللہ نے میرے دل میں تدبیر ڈالی، بچے کی آواز سنی، اسے بلایا، مجھے پتا تھا وہ ناداں ہے، بچہ ہے، وہ پریشان ہو کے رو پڑے گا، وہی ہوا، پریشان ہوا تو رونے لگا، اس کی رونے کی برکت سے اللہ کی مدد اتر آئی۔ اللہ کو رونا بڑا پسند ہے، تو اس مہینے میں رو رو کے مانگے، اس مہینے میں رو رو کے اللہ سے مانگے، پھر دیکھیں رب کیسے دیتا ہے۔ کون ہے جو پریشانیوں سے محفوظ ہے؟ ہر ایک کی پریشانیاں، ہر ایک کی ضروریات، ہر ایک کے مسائل، تو مانگے، یہ مہینہ اللہ نے دیا ہے، رو رو کے مانگے رب سے۔ تو اس مہینے کو ضائع ہونے سے بچائیں، کوشش کریں جب بھی رب سے مانگوں تو میرے آنکھیں نم ہو جائیں، جیسے آنکھیں نم ہوں گی یا آنسو کا قطرہ ٹپکے گا، اللہ کی رحمت و مغفرت کے دروازے میرے پہ کھلتے جائیں گے۔ انشاءاللہ